السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، مثلاً سفر میں یا مرض میں روزے چھوٹ جائیں، تو بعد میں ان کا اعادہ کرنا پڑے گا، وہ تعداد پوری کرنی پڑے گی۔ رب جلیل فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جس شخص سے مرض کی وجہ سے یا سفر کے دوران فرض روزے چھوٹ گئے، وہ بعد میں ان روزوں کا اعادہ کرے، ان کی قضا پھیر لے، یعنی اتنے روزے اہتمام کے ساتھ رکھ لے۔ جہاں تک کفارے کا تعلق ہے، جو شخص ایسا مریض ہے کہ حاذق طبیب یا ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کی صورت میں تیرے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے یا زیادہ اضطراری کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ کفارہ دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اس طرح کی شدید صورتحال کی وجہ سے، یطیقونہ، اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، کفارہ غیر مستطیع پر نہیں ہے، کفارہ مستطیع پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معذور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، دوسرا یہ کہ مستطیع ہے، تو یہ مستطیع معذور پھر کیا کرے گا کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا، سحری کا اور افطار کا کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کو کھلا سکتا ہے، الگ الگ مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو پیسے بھی دے سکتا ہے۔ تو بہر صورت اوسط کھانا دونوں وقت کا، سحری کا بھی افطار کا بھی، یہ ایک مسکین کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، مختلف مساکین کو بھی۔ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ کھانے کے ویلیو کا، پیسوں کا حساب کر کے ایک مسکین کو یا بہت سے مسکینوں میں وہ پیسے بانٹ دے، تب بھی اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ حد یہ ہے، آگے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کوئی اس سے زیادہ دے سکے تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔